بالله من الشيطان الرجيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. سابقہ آیتوں میں ذکر کیا گیا تھا والارض وضعها للانام. اس کے متعلق اس آیت میں اس کے نتیجے کو ذکر کیا گیا کل یوم ہوا فی شان کل من علیہا فان. سابق میں جو چیز گزری اس سورے میں ہے والارض وضعها للانام اے للمخلوق اے من الجن والانس. ہم نے زمین کو پیدا کیا، زمین کو بنا دیا اور حوالے کر دیا تمام انسانوں کے لیے اور تمام جنات کے لیے. سارے ذی روح حیات رکھنے والی جتنی مخلوقات ہیں ان تمام کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو مختص فرما دیا، لیکن ان تمام میں مقصود اور مطلوب صرف دو مخلوقات ہیں، جنات اور انسان. اس کی تفاصیل گزر چکی. جب کر دیا ہے تو اس زمین کو جو جنات اور انسان اور روح والے حیوانوں کے لیے کر دیا ہے تو یہ ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے نہیں ہے. اس کے نتیجے کو ذکر فرمایا پھر کل من علیہا فان. عربی میں دو چیز آتے ہیں جگہ جگہ، للہ ما فی السماوات والارض للہ من فی السماوات والارض. من اور ماں. جب من پہ آتا ہے تو عقل سے تعلق رکھنے والی مخلوقات مراد ہوتے ہیں. یہ عربی میں قید کلیہ ہے جو زبان سیکھتے ہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ماں کے ساتھ جب ذکر آ جاتا ہے تو جن میں عقل سے تعلق نہیں ہے، حیات ہے وغیرہ، تو اس میں ہر قسم کی چیز آ جاتی ہے. اور جب من اور ماں کے ساتھ جو ذکر کسی بھی چیز کا تذکرہ آتا ہے تو غیر محدود اس قسم کی ہر چیز اس میں مراد ہوتی ہے. فرق اتنا ہی ہے، عقل اس کو ذوی العقول کہتے ہیں، جس میں انسان مراد ہوتے ہیں، جنات مراد ہوتے ہیں. ماں باقی حیات سے تعلق رکھنے والی چیزیں عقل سے ان کا تعلق نہیں ہے، اس کو ماں. قرآن میں جگہ جگہ للہ ما فی السماوات کی کثرت ہے، للہ من فی السماوات والارض. عقل سے تعلق رکھنے والی جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب اللہ کی ہیں. اس کا خالق اور مالک اللہ ہے، اور جن کو اللہ نے عقل نہیں عطا کیا، حیات عطا کیا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہے. تو والارض وضعها للانام، تو لہذا انام کے اندر بھی وضاحت کر دی گئی. وہاں مخلوقات سے مراد جن اور انسان ہیں. ہم نے ان کے لیے بنایا، زمین کو پیدا کیا، اس کی ساری چیزوں کو اس کے ساتھ جوڑ دیا. اور انسان جڑا ہوا بھی ہے اور جن جڑا ہوا بھی ہے. حدیث شریف میں آیا لا تنجسوا الروث والعظام فإنه ذات الجن وهم اخوانكم. ترمذی شریف میں حدیث ہے. دیکھو اے لوگوں، ہڈیوں کو اور روث سوکھی ہوئی گندی چیزوں کو تم اس کو نجس مت کرو. سرزمین عرب میں پانی ایک مسئلہ، پانی کا فراہم ہونا ایک مسئلہ، اور دین اسلام کے ہر چیز کا تعلق طہارت کے ساتھ جوڑ دیا گیا.
طہارت کی فضیلت بتا دی گئی، پہلے استنجا، پھر اس کے بعد پانی. یہ دو چیزیں جو اختیار کرتا ہے، سورہ توبہ میں اس کی فضیلت بتا دی گئی. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. طاہر پاک، متطہر پاکی کے اوپر پاکی حاصل کرنے والا، یعنی استنجا کے ذریعے سے پاکی حاصل کرنا، پھر اس کے اندر اور اطمینان کے لیے پانی کا بھی استعمال کرنا. مجھے بھی جہاں تک اچھی طرح خیال ہے، کوئی 25 برس پہلے تک بھی شہر حیدرآباد میں، بلکہ مساجد میں، خدود میں، سب ان دو طریقوں کا استعمال ہر کسی کو کرتے ہوئے نظر آتے تھے. استنجا تو پانی کے ذریعے. اب استنجا والے مسئلے کو بھول بھلیوں میں ڈال کر چھوڑ دیا انسان. صرف پانی کے ذریعے سے اور اجرت کے ساتھ پانی ڈال کر نکل جاتا ہے، جبکہ پانی کے ذریعے سے طہارت کے مکمل نہ ہونے کا خدشہ غالب رہتا ہے. اور خاص طور پر 40 سال کے بعد، 40 سال کی عمر رکھنے والے، 40 سال کے بعد والی عمر والوں کے لیے خاص طور پر. پھر بھی ان کے لیے تاکید ہے. مدینہ میں تشریف فرمائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، 40 سال میں نبی بنے، 13 سال مکے میں رہے، 53 سال کی عمر ہوتی ہے. مدینہ ہجرت کر کے آتے ہیں. مدینے کے سال 2 سال کے بعد، اس سے پہلے بھی نماز فرض ہے، طہارت ضروری ہے، کلام پاک ہے، اس سے پہلے حکم نہیں آتا. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے تشریف فرمائے. اب وضو سے فارغ ہو رہے ہیں، پیر دھو کر اٹھنے والے ہیں، جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں حکم خداوندی لے کر. یا محمد اذا توضأت فانتظر. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب جب آپ وضو فرمائیں، وضو کے بعد کچھ پانی کا ترشح کر لیجیے، یعنی مقام استنجا کی جگہ، جس کو ہم اپنی سادی زبان میں کہیں گے خستخ کے اوپر ہاتھ کچا کر لے کر ہاتھ میں موجود جو چھینٹے ہیں اس کو خستخ پر چھڑکنا. یہ حکم تھا. حکمت تھی وضو کے دوران پر، وضو میں چہرہ دھونا ہے، ہاتھ دھونا ہے، مسح کرنا ہے، پاؤں دھونا ہے. اس سارے عمل میں چند خطرات مستق پر بھی اڑنے کا امکان ہے، حالانکہ اس سے لینا دینا نہیں ہے وضو کی حالت میں. لیکن بعد میں نماز میں ٹھہرنے کے بعد ان خطرات کے تر کچے پن سے ایک اشتباہ بڑھنے لگتا ہے. کہیں یہ خطرات طہارت سے فراغت کے بعد کھسک کر نکلنے والے پیشاب کے خطرات تو نہیں. اس شبے کو ختم کر کر توجہ رب کی طرف بڑھانے کے لیے حکم جاری کر دیا گیا. یہ حکمت ہے. بعض لوگ اعصاب کی کمزوری کے مریض ہوتے ہیں، ان کے لیے تو یہ عمل وضو کے اندر ایک اضافی عمل ہو جاتا ہے، وہ اختیار کرنا ہے. اعصاب کے کمزور ہوتے ہیں اور خصوصاً عمر بڑھنے کے بعد عصبی نظام کمزور ہوتا ہے، ہڈیاں گلنے لگتے ہیں. بڑھاپا نام اسی کا ہے. اس لیے آدمی سوکھتا ہوا دبلا ہوتا دکھتا ہے. دراصل ہڈیاں سوکھنے لگتے ہیں، ہڈیاں گلنے لگتے ہیں. کھلی کی ہڈی پہلے سے برائے نام ایک موٹے پیپر کے جیسی رہتی ہے. جب موٹی موٹی ہڈیاں سوکھنے گلنے لگتی ہیں تو وہ بھی اور پتلی ہوتی ہے. یا تھوڑے سے بہانے پر کرسی سے نیچے گرا، کھلی کی ہڈی ٹوٹی. پلنگ سے نیچے گرا، کھلی کی ہڈی ٹوٹی. پہلے سے نازک رہتی ہے. تو بڑھاپا نام ہے ہڈیوں کے گلنے کا. جو بڑھاپے میں مضبوطی چاہتے ہیں وہ ہڈیوں کی توانائی سے متعلق تحقیقات کو اپنے سامنے ملحوظ رکھتے ہیں
اس قسم کی غذائیں استعمال کرتے ہیں وہ بہت پہلے سے اس کی طرف توجہ بھی دیا کرتے ہیں، اگر الغرض وہ مضمون اور بحث ایک الگ چیز ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ان چیزوں کو گندے مت کرو، اس کے بعد فرمایا کہ یہ جنات کی غذا ہے، پھر یہ فرمایا کہ تمہارے اخوان ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے برادر ہیں، یعنی دین اسلام میں مسلمان اجنہ نے آ کر معروضہ پیش کیا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے صحابہ استنجا کے اس میں اب ڈھیلا لینا، سرزمین عرب میں ڈھیلا کہاں ملے گا، مٹی نام کی چیز اس میں، ریتی رہتے ہیں، پتھر رہتے ہیں، زمین کی کوئی بھی سخت قسم کی چیز لیتے ہیں، نتیجے میں ایک مرحلے میں ہڈیوں کو استعمال کرنے لگے۔ تو ہڈیاں وہ حدیث طویل ہے، تمہارے بھائی تمہارے برادری کی یعنی اجنہ یہ ان کی غذا ہے، اور دوسرے روز کو پھر ان کے جانوروں وغیرہ کے لیے ان کی مختلف دوسری چیزوں کے استعمال کی چیز ہے۔ یہ آپ کے صحابہ یہ گندی کرتے رہے ہیں، ان کو تاکید فرمائیے، بڑی طویل اور تفصیلات اس میں موجود ہیں۔ الغرض اس میں لینے والی بات یہ ہے اجنہ اور انسان، اس میں بھی اچھے اور برے، انسانوں میں بھی اچھے برے، انسان میں جو برا ہے وہ شیطان، اجنہ میں جو برا ہے وہ شیطان، انسان میں جو اچھا نیک ہے وہ انسان۔ اجنہ کے اندر جو نیک ہے جو مسلمان ہے وہ نیک جن، وہ بھی پوری شریعت کے مکلف پابند، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ان کے لیے بھی آپ کے لیے بھی، یہ کلام پاک ان کے لیے بھی آپ کے لیے بھی، اس پورے کے پورے سورے میں ہر چیز کو خاص طور پر دونوں سے خطاب کرتے ہوئے ذکر چل رہا ہے۔ تو زمین کا تعلق اجنہ سے بھی ہے، انسانوں سے بھی ہے۔ انسانوں سے پہلے اجنہ کو اللہ نے پیدا فرمایا، قرآن میں کئی جگہ اس کی وضاحت اور تفصیل ہے۔ جب انسان کو زمین کے اوپر بھیجا گیا تو اجنہ کو تاکید کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو تم پہاڑی علاقے تم اپنے لیے اختیار کر لینا، زمین میں سے ہموار زمین کا حصہ انسانوں کے لیے چھوڑ دیں۔ اب انسان کی شرارت بغاوت پہاڑوں کے اوپر، جنہ کی شرارت بغاوت، ان کا جواب اینٹ سے یا ان کا جواب پتھر سے، اس الفاظ معنی میں برابر متصادم دونوں قوتیں وہ چل رہے ہیں، یہ آپس میں معاملے اور مسائل کے شکار ہیں۔ الغرض تو پھر اس کے بارے میں وضاحت کر دی گئی کہ اب اس زمین کے اندر جو تمہارے لیے دے دیا گیا تھا، یہ نہیں سمجھنا کہ ہمیشہ کے لیے دوامی زندگی ہے، بلکہ جتنے بھی جنوں کو پیدا کیا گیا ہے ضمن میں ساری مخلوقات ہیں، اور جتنے انسان ہیں جن کو حوالے کر دیا گیا، اور اس زمین کی ساری چیزوں کو ان دونوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا، تو یہ باقی رہنے کے لیے نہیں ہے، ہر کوئی فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے۔ تو گویا یہ وجود تمہارا بقا کے لیے نہیں، فنا کے لیے۔ اس دنیا کی زندگی کا ہر پہلو بقا کے لیے نہیں، فنا کے لیے ہے۔ اور بقا والی چیز اگر ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تمہارے رب کی ذات کون ہے؟ جو جلال و اکرام والی ہے۔ تمہارا رب جو جلال و اکرام والا ہے، اس کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ یہ اللہ کی صفات جلال و اکرام، جلال عظمت و کبریائی۔ اللہ عز و جل ہی جلال ہے۔ جلہ ورب بن جاتا ہے، جلال ناؤن بن جاتا ہے، وہ فعل بن جاتا ہے، یہی سب بن جاتا ہے۔ اور اکرام دنیا کے اندر قوتوں میں، انسانوں میں وہ ایسے انسان جو عظمت کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں، جیسے اقتدار، بادشاہت، بڑا منصب، فلاں چیزیں، یہ لوگ اپنے چھوٹوں کے اوپر ترس نہیں کھاتے، غریبوں پر رحم نہیں فرماتے، لیکن اللہ تعالیٰ تمام عظمتوں والا ہوتے ہوئے بھی ساتھ ہی ساتھ اکرام والا ہے۔
یہ قوم اکرام سے نہیں، فضل کرنے والے نہیں رہتے ہیں، ترس کھانے والے نہیں رہتے ہیں، بلکہ ان غریبوں سے نیچوں سے لوٹنے والے رہتے ہیں، چھیننے والے رہتے ہیں، ان پہ الزام ڈالنے والے رہتے ہیں، ان کو بدنام کرنے والے ہوتے ہیں. لیکن تمہارا وہ رب عظمت و جلال اور اکرام والا جو ہے، اس رب کی ذات باقی رہے گی. پہلے مرحلے میں ترجمہ، دوسرے مرحلے میں وہ چیز بھی باقی رہے گی جو تمہارا رب ذوالجلال و اکرام والا جو ہے، اس کی نسبت سے اس کے لیے جو کچھ کام کرتے ہو، عمل کرتے ہو، نیک عمل. اس لیے کہ سورہ نحل میں ذکر کر دیا، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. اے انسانوں، جو کچھ اس دنیا سے تعلق رکھنے والی جتنی چیزیں تمہارے پاس ہیں وہ ختم ہونے والا، اور جو کچھ اللہ کے لیے تم جو کر رہے ہو وہ باقی، وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. اسی طرح اللہ کی نسبت سے، یعنی اللہ کے لیے اللہ کا حکم سمجھ کر اخلاص کے ساتھ جو کچھ کرے گا انسان، وہ بھی چیز باقی رہیں گی. مابقی سب کی سب چیزیں ختم ہونے والی ہیں، تو لہذا تم کو باقی رہنے والی چیز کی پرواہ فکر کرنا ہے، اور یہ وجود تو تمہارا ختم ہونے ہی والا ہے. تم کو اس چیز کی وضاحت اور حقیقت بتلا دیا. یہ تمہارے رب کا بڑا احسان و اکرام ہے. ایک تو یہ ایک احسان و اکرام ہے، دوسرے ذوالجلال ہوتے ہوئے بھی اکرام فضل کرتے رہتا ہے. نافرمان کو بھی باقی رکھا ہے، فضل کرتے رہتا ہے، نعمتیں دیتے رہتا ہے. اللہ کے اسماء میں ذوالجلال والاکرام بہت بڑا نام ہے. اس کے لیے مستقل علیحدہ سے احادیث وارد ہے. ایک حدیث تو حکم جاری فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، الذو بیا، الذو بی یا ذوالجلال والاکرام. الذو عربی کا لفظ ہے جس کے اندر ہمیشہ لازم کر لو اپنی زندگی کے لیے، کیا؟ یا ذوالجلال والاکرام. کہ اور وضاحت دیگر روایتوں میں، بلکہ اپنی پوری دعا میں کہی تھی یا ذوالجلال والاکرام کا حوالہ دیتے. پھر اس کی فضیلت بتائی گئی. اس دعا میں یا ذوالجلال والاکرام ہے، اور جو شخص یا ذوالجلال والاکرام زیادہ کہتا ہے اس کی دعائیں قبولیت کے قریب ہوتے ہیں، بلکہ بعض روایتوں میں قبول ہوتی ہیں. خانہ کعبے کے پردے کو تھامے ہوئے ایک شخص دعائیں کرتے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طواف کر رہا ہے. یا ذوالجلال والاکرام جب کہہ کر ماننے لگا، فوراً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوران طواف کو رک کر فرمائے، اے شخص، سل توتا سل العان توتا. تو نے یا ذوالجلال والاکرام کا حوالہ دے دیا ہے، کہہ دیا ہے، اب تو جو مانگتا ہے مانگ، تیرا رب دیتا جائے گا. تو جو کہہ کر مانگتا ہے مانگ، اب تجھے ملتا جائے گا، ملتا جائے گا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات یعنی احسان عظیم کو ذکر فرمایا. ساری کائنات سب سے بڑے عظمت و جلالوں کی رعائی رکھنے والی ذات، ساتھ کے ساتھ سب پر احسان و انعام و اکرام فضیلت سے نوازنے والی ذات، اس ذات کی وہ ذات صرف باقی رہے گی. اور اس مخلوق و کائنات کے اندر جتنی چیزیں سب سے سب ختم ہو کر رہیں گے. جب ختم ہو کر رہیں گے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ آنے والی آیت میں آئے گا. یہاں پر ذکر ہے کہ پھر لہٰذا تم اور تم کی نعمتوں کی نافرمانی اور ناشکری کرو گے. یعنی یہ تقاضا ہے کہ تم اپنے رب کی طرف